بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 22 نومبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا سو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں انٹرنیشنل فلائٹس اور دیگر اہم ایشوز پر بات کی جائے گی۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب کے لیے ڈائریکٹلی فلائٹس کے بارے میں مسلسل غیر ملکی افراد پریشانی کا شکار ہیں۔ پاکستانی، انڈین اور دیگر ممالک سے آنے والے غیر ملکی افراد جو سعودی عرب کی ڈائریکٹلی فلائٹس کا انتظار کر رہے ہیں، مسلسل آپ تمام بھائیوں کی جانب سے سعودی عرب کے مختلف محکموں اور سوشل میڈیا پر میرے چینلز پر بھی سوالات میں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا یہی سوال ہے کہ اتنے بہترین حالات سعودی حکومت کی جانب سے ہو گئے ہیں اور سعودی عرب میں کرونا کے اس وقت جو حالات ہیں وہ بہت حد تک بہتر ہیں، اس کے باوجود سعودی حکومت کی جانب سے انٹرنیشنل فلائٹس ان ممالک سے کیوں نہیں کھولی جا رہی جہاں کرونا کی صورتحال اب کافی زیادہ بہتری کی جانب جا رہی ہے؟ پاکستان اور انڈیا کا خصوصاً ذکر کیا جا رہا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، کوئی بھی حکومت اپنی پالیسیز جو ہے وہ اپنے لحاظ سے ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ دوسرے ملکوں کی عوام اس بارے میں جتنے بھی سوالات پوچھیں گے وہ اپنے فیصلے خود کریں گے، انہیں اپنے عوام کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ اگر سعودی عرب کے حالات اچھے ہیں تو اس میں سعودی حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے ہیں، جس کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے، وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ سعودی وزارت صحت نے اتوار کو ایک اہم پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے سعودی عرب اور پوری دنیا میں جو اس وقت صورتحال کرونا کی چل رہی ہے اس کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ آپ اس تفصیلات کو جب سنیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا کہ انٹرنیشنل فلائٹس میں تاخیر کی بڑی وجہ کیا ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے مملکت بھر میں کرونا وبا کی نئی صورتحال سے آگاہی کرتے ہوئے اتوار کو ریاض میں پریس کانفرنس کی۔ ترجمان وزارت صحت نے کہا کہ سعودی عرب میں موسمی انفلوئنزا پھیلنے کا خدشہ ہے۔ تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی موسمی انفلوئنزا سے بچاؤ کے لیے ویکسین حاصل کر لیں۔ العبد العالی نے مزید کہا کہ کئی ملکوں میں کرونا وائرس کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے۔ دوستو، اہم پوائنٹ کی جانب آپ تمام بھائیوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سعودی وزارت داخلہ اور سعودی وزارت صحت کی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں وزارت صحت نے کہا کہ کرونا کی وبا مختلف ملکوں میں دوبارہ سے تیزی سے پھیل رہی ہے۔ متعلقہ ملکوں کی وزارت صحت اس حوالے سے دباؤ میں ہے۔ ترجمان نے کہا کہ متاثرہ ممالک نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کا سہارا لیا ہے، وہاں ماسک کی پابندی پر زور دیا جا رہا ہے، جبکہ ویکسین نہ لگوانے والوں پر ہوٹل قرنطینہ کی پابندی بھی لگائی جا رہی ہے۔ دوستو، یہ دنیا کی صورتحال کا نقشہ پیش کیا سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے مزید بتایا کہ کئی ممالک نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ویکسین نہ لگوانے والے اگر کرونا وائرس کا شکار ہوئے تو ان کا علاج اب مفت نہیں کیا جائے گا، یعنی اس پر اخراجات آئیں گے تاکہ ایسے افراد جو لاپرواہی برت رہے ہیں ویکسین سے متعلقہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ اس بارے میں خمیازہ بھگتنا پڑے، کیونکہ ان کی وجہ سے وائرس مسلسل پروان چڑھ رہا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ مرحلے کے دوران سعودی عرب میں موسمی انفلوئنزا بڑے پیمانے پر پھیلنے کا خدشہ ہے۔ تمام سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکی حفاظتی تدابیر اختیار کر لیں اور موسمی انفلوئنزا ویکسین لازمی لگوا لیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اب تک 5 لاکھ افراد مملکت میں موسمی انفلوئنزا ویکسین لگوا چکے ہیں۔ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے سختی سے تاکید کی جاتی ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، اور ایسے افراد جو کورونا سے متعلقہ احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کرتے، ان کی شکایت فوری طور پر کی جائے۔ دوستو، کچھ دن پہلے میں نے چائنا سے متعلقہ ایک اہم خبر جو بیجنگ سے آئی تھی، جس میں 1300 سے زیادہ کیسز ایک دم سے آئے۔ تمام پریس کانفرنس بیجنگ میں ملتوی کی گئیں۔ یورپی ممالک میں بہت سارے ریلیٹیو اس وقت قیام پذیر ہیں، وہ بھی وہاں کے حالات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کورونا دوبارہ سے زور پکڑ رہا ہے، جس کا باقاعدہ اشارہ سعودی وزارت صحت نے اہم پریس کانفرنس کے ذریعے کیا۔ اس تمام صورتحال میں ایسے ملک میں جہاں کورونا کے حالات بہت بہتر ہوں، انٹرنیشنل فلائٹس ڈائریکٹلی کھولنا بہت سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے انٹرنیشنل فلائٹس ڈائریکٹلی پاکستان انڈیا سے جاری ہونے میں تاخیر ہے۔ کچھ اہم اطلاعات آئی تھیں جو آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی گئی ہیں۔ الحمدللہ تمام مسلمانوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ سعودی حکومت میں عمرہ زائرین اور طواف کرنے والوں کے لیے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کھولے جانے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ اس بارے میں خصوصی طور پر ایپس کے ذریعے پرمٹ جاری کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ دوستو، آپ تمام لوگ جو بھی حجر اسود کا بوسہ لیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ پوری دنیا میں جب سے کرونا نے اپنی جڑیں پکڑی تھیں، اس کے بعد احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے حجر اسود کو ابھی تک بوسہ دینے سے بند کیا ہوا ہے۔ اب تازہ ترین جو اطلاعات آئی ہیں کہ سعودی حکومت اس بارے میں مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کارروائی کرنے جا رہی ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے حجر اسود سے متعلقہ اپلیکیشن جیسے ہی جاری کی جاتی ہے یا توکلنا اعتمرنا میں کوئی آپشن ایڈ کیا جاتا ہے تو آپ تمام بھائیوں کو اس بارے میں مطلع کیا جائے گا، اور وہ تمام غیر ملکی اور سعودی شہری جو اس بارے میں اپلیکیشن سے پرمٹ حاصل کریں گے، ان تمام لوگوں کو بڑی آسانی کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ لینے کی سعادت مل سکے گی۔ سعودی عرب میں قیام کے تحت غیر ملکی افراد جب مستقل بنیادوں پر اپنے ملک جاتے ہیں تو اسے خروج نہایہ یا فائنل ایگزٹ ویزا درکار ہوتا ہے۔ فائنل ایگزٹ لگوانے والے کو 60 دن کے اندر اندر اپنے ملک لازمی سفر کرنا ہوتا ہے۔ اسی دوران اگر سفر نہ کیا گیا تو ویزا ختم ہو جاتا ہے، جس پر سعودی محکمہ پاسپورٹ، جوازات اور دیگر سیکیورٹی ادارے اس شخص اور کمپنی کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ ایک شخص نے سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات سے پوچھا کہ کارکن کا خروج نہایہ لگائے ہوئے 2 سال گزر گئے، اسی دوران وہ مملکت سے نہ جا سکا، جبکہ اقامہ بھی 2 سال سے ختم ہو گیا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اس صورت میں اقامہ تجدید ہو سکتا ہے یا کہ نہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ امیگریشن قوانین کے تحت یہ لازمی ہے کہ خروج نہایہ لگانے کے بعد مقررہ مدت میں سفر کیا جائے۔ اگر مقررہ مدت کے دوران سفر نہ کیا جائے تو خروج نہایہ کینسل کرانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 60 دن گزر جائیں تو خروج نہایہ کینسل کرانے پر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات نے مزید کہا کہ خروج نہایہ کینسل کرانے کے بعد اقامے کی تجدید ممکن ہو سکتی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے مزید کہا کہ واضح رہے، خروج نہایہ یعنی فائنل ایگزٹ لگائے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اقامہ ہولڈر مملکت میں قیام کو ختم کر کے اپنے وطن منتقل ہو رہا ہے۔ خروج نہایہ لگانے کے بعد قانونی طور پر 60 دن کا جو ٹائم ہے، اس میں تمام واجبات جو کسی بھی ورکر کے کمپنی یا کسی اور لوگوں کے ذمے ہیں، اس نے اپنی گاڑی لی تھی اسے سیل کرنے میں، یا دیگر کوئی انٹرنیٹ کنیکشن وغیرہ ہیں، انہیں ختم کرانے میں ٹائم لگ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کے قوانین کے تحت اقامے کی تجدید میں پہلی بار تاخیر پر 500 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے سال اگر یہی تاخیر کی گئی، دیر کی گئی تو 1000 ریال جرمانہ عائد ہوگا۔ جرمانہ فیس کی ادائیگی کے بعد اقامے کی تجدید ممکن ہوتی ہے۔
مسلسل 2 سال اگر تاخیر سے اقامہ بنایا گیا اور جرمانہ اس میں شمار ہوا اور تیسرے سال بھی یہی کارروائی اس کے کفیل یا کمپنی نے کی تو اس پر جوازات کو مکمل اختیار ہے کہ وہ اس ورکر کا بغیر کفیل کمپنی سے پوچھے خروج نہایہ یعنی فائنل ایگزٹ لگا دے۔ تمام غیر ملکی افراد کو اقامے کی تجدید کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ کفیل کمپنی اگر اس کا اقامہ نہیں بناتے تو بروقت انہیں اطلاع کریں۔ اگر وہ اس پر بھی کارروائی نہ کریں تو ان کے خلاف یقینی طور پر کیس کیا جائے۔ ایسے کفیل اور کمپنیاں جو جان بوجھ کر غیر ملکی افراد کو مشکلات میں مبتلا کرتے ہیں، لیبر قوانین بہت واضح ہیں، ان کے خلاف کارروائی کے لیے لیبر کوڈ موجود ہیں۔